السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ فیا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا پاکی بزرگی برتری اللہ رب العزت کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، تمام زمانوں کا رب ہے۔ اس کا احسان ہے، کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کا اور اس کے پیاروں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورۃ العصر میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے والعصر، قسم۔ مفسرین نے الگ الگ تفسیر پیش کی۔ کسی نے کہا کہ رسول اللہ کے زمانے کی قسم کھائی گئی، کسی نے کہا عصر کے وقت کی قسم کھائی گئی، کوئی کہتا ہے کہ فلاں زمانے کی قسم کھائی گئی، لیکن ہمارا وجدان کہتا ہے کہ جو جس زمانے میں ہے اسی زمانے کی اپنے قسم کرتا ہے، کہ بندہ اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھے آسمان کی بلندی کو، کہ اس آسمان کی بلندی کی طرح کوئی اور اس طریقے کی بلندی دے نہیں سکتا۔ انسان اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھے زمین کی پستی کو، زمین کی گہرائی کو، اور وہ دیکھے کہ اللہ کی کیسی قدرت ہے کہ اتنی گہری زمین، کہ اس طرح گہرائی کوئی اور بنا نہیں سکتا۔ وہ دیکھے پہاڑ کی چٹانوں کو، وہ دیکھے سمندر کی موجوں کو، کی ہریالی کو، اور جب وہ رب ذوالجلال کی اس طرح قدرت کو دیکھے گا اور اسی زمانے کی قسم جب اس کے سامنے ہوگی تو رب ذوالجلال کی بات کا مطلب اور بڑھ جائے گا۔ یوں تو ہمارے رب کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے قسم کھانے کا، تو بغیر قسم کے بھی بول سکتا ہے، لیکن بات کو وزندار بنانے کے لیے رب ذوالجلال نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی دعوت دی اور صبر کی وصیت۔ یہ رب ذوالجلال نے اس صورت میں ارشاد کیا۔ سب سے پہلے ایمان کی بات کہی ہے، اور ہماری جو تحقیق ہے اس تحقیق کے مطابق رسول اللہ کے بعد حضرت صدیق اکبر جیسا ایمان والا کوئی نہیں، اور وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، رسول اللہ کے بعد بہترین صالح کو اگر دیکھنا ہے صدیق اکبر کے ساتھ، سب سے پہلا مبلغ اگر کوئی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، سب سے پہلے خطیب اسلام اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق ہے، یار غار و یار مزار حضرت صدیق اکبر ہے۔ فرشتوں کے منہ سے، رب ذوالجلال کی ذات سے، رسول پاک علیہ السلام سے جس شخصیت نے صدیق کا لقب پایا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، جو سب سے پہلا معین الدین ہے، جس نے مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، اولاد کے
ذریعے رسول اللہ کے دین کی مدد کی، اس ذات کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب مال کی ضرورت پڑی، میرے نبی نے کہا اے میرے صحابہ مال کی ضرورت ہے، دین اسلام کو جائیے جتنا ہو سکے مال لے کر کے آئیے۔ حضرت عمر نے بھی مال لے کر کے آیا، حضرت عثمان بھی مال لے کر کے آئے، حضرت علی بھی مال لے کر کے آئے، تمام اصحاب مال لے کر کے آئے۔ انہیں مال لانے والوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی ذات بھی تھی۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں، میرے مصطفیٰ سوال کرتے ہیں اے ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑا ہے، اے ابو بکر گھر پہ کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ سارا مال آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت صدیق اکبر جب جنت میں داخل ہوں گے کس شان سے داخل ہوں گے، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کے مجمع میں حضور بیٹھے تھے، محفل رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم سجی ہوئی تھی، سارے صحابہ بیٹھے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا اے میرے صحابہ جنتیوں کے اندر جنت میں داخل ہونے والا ایک شخص ایسا جنت میں داخل ہوگا کہ تمام جنتی اس کو پکار کر کہیں گے مرحبا مرحبا، یہاں تشریف لائیے یہاں تشریف لائیے۔ اسی محفل میں حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے۔ میرے مصطفیٰ سے بڑے تعجب کے ساتھ حضرت سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس جنتی شخص کو ہم بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں گے؟ میرے مصطفیٰ نے مسکرایا اور مسکرا کر کہا اے ابو بکر وہ جنتی تم ہی ہو۔ اس شان سے حضرت ابو بکر صدیق جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں میدان محشر بپا ہو، لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، بچے ماں باپ کے پاس جائیں گے کچھ نہیں ملے گا، پہچان والوں کے پاس جائیں گے کچھ نہیں ملے گا، دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایسا کٹھن ماحول ہوگا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، گناہوں کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے پسینے لگا رہے ہوں گے۔ اسی بھی رب الجلال اعلان فرمائے گا اے میرے فرشتوں دو ممبر سجاؤ، دو ممبر سجائے جائیں گے۔ ایک ممبر پر حضرت خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم کو بٹھایا جائے گا، دوسرے ممبر پر حبیب اللہ یعنی کائنات کے نبی رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جائے گا۔ پھر رب الجلال اعلان فرمائے گا اے میرے فرشتوں اب ان دونوں ممبروں کے درمیان ایک کرسی کو لگائیے، کہو سبحان اللہ۔ دونوں ممبروں کے درمیان کرسی کو لگائیے اور دونوں ممبروں کے درمیان جو کرسی لگائی جائے گی اس کرسی پر حضرت صدیق اکبر کو پکار کر کہے گا اللہ اکبر، پکار کر کہے گا اے عبداللہ اے عبداللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ کس کا نام ہے؟ ابو بکر صدیق کا۔ تو پکارنے والا پکار کر کہے گا اے صدیق تو نے کیا شان پائی ہے، تو نے کیا شان پائی ہے، تیری ایک طرف حبیب اللہ ہے، دوسری طرف خلیل اللہ ہے اور بیچ میں عبداللہ بیٹھا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے میرے بھائی۔ کیسی اعلیٰ ذات، کتنی اعلیٰ ذات ہے نا۔ بلکہ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے باپ امت میں سب سے افضل ترین ذات کا نام ابو بکر ہے۔ ایک روایت میں رسول پاک نے فرمایا اگر کوئی شخص نمازیں پڑھے پوری زندگی 70 حج کرے، کتنے؟ زور سے بولو، 70 حج کرے اور اللہ کے حضور وہ پیش ہو جائے اور اگر اس حضرت ابو بکر صدیق کی رائی کے دانے کے برابر بھی جلن، حسد،
मोहब्बत उसके सीने में न रहे। ये साथ है कि लेकिन देखिए ऐसी आजाद रहने के बाद भी तौर तरीके क्या थे, जिंदगी को किस तरह गुजारते थे। हजरत अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब जमाना, जब दौरे खिलाफत किया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज अदा करते थे, सारे असहाब नमाज अदा करते थे, मौला अली भी नमाज अदा करते थे हजरत सिद्दीक के पीछे। तो हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने देखा फजर की नमाज जैसे ही होती है, हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन मस्जिद से बाहर निकलकर कहीं जाते हैं। देखो ये वक्त का अमीर और बादशाह है, अमीरुल मोमिनीन है, अपने वक्त के बादशाह, मुसलमानों के अमीर, क्या शान है उनकी। लेकिन जिंदगी के लम्हात कैसे गुजारते थे। फजर के बाद चले जाते हैं कहीं पर, पता नहीं है कहां जाते हैं। एक दिन फजर की नमाज हजरत उमर ने अदा की और हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे जाने लगे, पीछे पीछे जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक झोपड़ी के अंदर दाखिल होते हैं। गरीबों की बस्ती थी, उन गरीबों की बस्ती के गरीब औरत की बूढ़ी औरत की झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में दाखिल होते हैं। बहुत देर के बाद अबू बकर सिद्दीक बाहर निकलते। 2-3 दिन इसी तरह था। तीसरे दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक उस बुढ़िया के घर से बाहर निकले तो हजरत उमर बिन खत्ताब उस बुढ़िया की झोपड़ी में गए और जाकर कहने लगे कि ए बुढ़िया, ये जो शख्स आता है ये क्यों आता है, इसके आने की वजह क्या है। तो बुढ़िया कहती है कि ए उमर, मैं अंधी हूं। क्या हूं? अंधी हूं, मेरे मुंह में दांत नहीं और ऐसी गरीबी है हमारे ऊपर कि हम कुछ खरीद भी नहीं सकते और हमारे खाने के भी दांत, हमारे खाने के दांत। तो ये शख्स आता है रोजाना और पानी भरता है, कौन सुभान अल्लाह, हमारी झोपड़ी में झाड़ू लगाता है, खाना बनाता है, कौन है। ये वक्त का अमीर है, ये वक्त का बादशाह है, जो बुढ़िया के घर में झाड़ू लगा रहा है। क्या शान। और कहती है बुढ़ी के मेरे मुंह में दांत नहीं थे, तो वो पहले उस लुक़मे को चबाता है और चबा कर मेरे मुंह में डालता है। ये मुसलमानों की बकरियों के थनों से दूध निकालता है और घर में रख करके चला जाता है। बुढ़िया से हजरत उमर पूछते हैं, ए बुढ़िया को जानती हो कौन है। बुढ़िया कहती जानती हो नहीं, कहे वक्त का अमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक। फिर हजरत उमर कहते हैं, ए अबू बकर, तुमने तो अपने बाद आने वाले खलीफों को मशक्कत में डाल दिया कि तुम्हारी नेकी इतनी आला है, हम तो ऐसी नेकी कर ही नहीं सकते। मेरे भाई, ये उनकी जिंदगी थी। उनकी जिंदगी को अगर हम देखेंगे तो उन्होंने रसूलुल्लाह की जिंदगी में अपनी जिंदगियों को ढाल दिया। जब हिजरत करके मुस्तफा जाकर मदीना पहुंचे तो उस वक्त जो खड़े थे रसूलुल्लाह के इस्तकबाल के लिए, तो वो पहचान नहीं पा रहे थे कि मोहम्मद कौन है और अबू बकर कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फर्क ही नहीं मालूम होता था। ऐसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जिंदगी को मुस्तफा की जिंदगी में ढाल दिया, ऐसे रंग गए थे मुस्तफा के। लेकिन हमारे हाथ क्या हमारे पास वक्त है दिन के? क्या हमारे पास वक्त है नमाजों के लिए, कुरान की तिलावत के लिए? भाइयों मेरी जिंदगी पर बहुत, और ये जो असहाब है, इन असहाब के रास्ते पर चलो, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते पर चलो,
آقا علیہ السلام نے جس چیز کو حلال کہہ دیا اس کا استعمال کرو، جس کو حرام کہہ دیا اس سے بچو۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔